نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے ہم اور آپ کی زندگیوں پر بے شمار احسانات، انعامات ہیں، جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور اس دنیا میں ہم اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہم تمام کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ ہے، اور جن کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تمام کے تمام اسلام کے سائے زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین، یہ حقیقت ہم میں کے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے دین ہیں، اس کو ماننے والے جو لوگ ہیں، اس میں دوسرے نمبر پر جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے. یعنی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یہ حقیقت ہر آدمی جانتا ہے. اب اس بات کو بھی ہم اور آپ جانتے ہیں اور اس بات کو ہم اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود، تعداد کے اندر اتنی کثرت ہونے کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن مختلف جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں، مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. کہیں ظالم حکمران ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، کہیں مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، انہیں دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے. یہ چیز آئے دن ہم
خبروں کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، یہ چیز ہم میں سے کسی آدمی سے مخفی نہیں ہے۔ کبھی ایک علاقے سے خبر آتی ہے تو کبھی دوسرے علاقے سے خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں پر ظالم حاکم مسلط ہو گیا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی بھی صورتحال کو دیکھیں تو یہاں کی بھی یہ حالت ہم اور آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پر بھی یہ چیز ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں پر بلکہ پورے ہندوستان کے عوام کے اوپر ایک ایسا آدمی مسلط ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، مسلمانوں پر آئے دن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی جا رہی ہے، ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، مسلمانوں کی حق تلفی اس کے اندر ہم اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہم اور آپ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ مسلمان حاکم تھے، مسلمان غالب تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں طاقت تھی، ہر میدان میں مسلمان آگے تھے، چاہے علوم و فنون کا معاملہ ہو یا دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا معاملہ ہو، طاقت اور غلبے کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے مسلمان آگے تھے، مسلمان پہلی صف میں تھے۔ علم کا میدان لے لیں، مسلمان آگے ہم اور آپ کو نظر آتے تھے، فنون کے میدان میں لے لیں، مسلمان ہم اور آپ کو آگے نظر آتے تھے، یا اگر دنیا پر حکومت کرنے کی بات لے لیں اس چیز کے اندر بھی مسلمان ہم اور آپ کو آگے نظر آتے تھے۔ لیکن آج اتنی کثرت مسلمانوں کی ہونے کے باوجود ہم اور آپ کو علوم و فنون کے میدان میں مسلمان پیچھے نظر آتے ہیں۔ مسلمان پچھڑا ہوا طبقہ آج دنیا کے اندر کہلا رہا ہے، مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر ان پر ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، انہیں دبایا اور کچلا جا رہا ہے۔ ان تمام وجوہات، ان چیزوں کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا سبب ہے کہ جو مسلمان آگے ہوا کرتے تھے، جو مسلمان غالب ہوا کرتے تھے، جو مسلمان حاکم ہوا کرتے تھے، آج محکوم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جو مسلمان غالب تھے آج مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت تھی، آج طاقتور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آئیے آج ہم اور آپ اس خطبے کے اندر اس کے وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ مسلمان ایک وقت میں اتنے طاقتور تھے، حاکم تھے، غالب تھے، لیکن ایسی کیا وجوہات آج مسلمان قوم کے اندر آ گئی ہیں کہ مسلمان مغلوب ہو گئے، محکوم ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کی وحدانیت کے ہم اور آپ قائل ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول کی بات ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ مسلمانوں کی پہلے مدد کر رہا تھا، آج وہ اللہ آج کے اس دور کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں ہم اور آپ کو دے دیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ جو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کے زمانے میں آیا کرتی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں آیا کرتی تھی، ہمارے اسلاف کے زمانے میں مسلمانوں کو جو اللہ کی مدد شامل حال تھی، وہی مدد دوبارہ ہم اور آپ کی زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سب سے قبل ہم اور آپ آگے بڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کریں۔ علماء کرام نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اللہ کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تعلق سے جو علم اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے اس علم کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کی دعوت و تبلیغ کریں۔ اس اعتبار سے دین پر عمل کر کے، دین کا علم حاصل کر کے،
دین کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا دفاع کر کے اور اس دین کو لوگوں تک پھیلا کر اس اعتبار سے اس دین کی مدد ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا، اگر ہم نے آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں پر عمل کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، پھر دوبارہ ہم اور آپ اسی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی طرح غالب ہم اور آپ ہو سکتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جس طرح صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اسلاف کے دور میں مسلمان جس طرح سر اٹھا کر عزت کی زندگی گزارا کرتے تھے، اسی طرح دوبارہ آج بھی ہم اور آپ اسی طرح عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں، سر اٹھا کر ہم اور آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کریں، دین پر عمل کریں۔ آج اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، چاہے انفرادی طور پر ہو، پرسنل لائف میں آپ دیکھیں یا اجتماعی طور پر ہو، مسلمان ایک امت کے طور پر ہو، اگر آپ مسلمانوں کی زندگیوں میں غور کریں گے، چاہے کسی بھی ملک کی بات لے لیں، ملک ہندوستان کی آپ بات لے لیں یا جو مسلم ممالک ہیں اس کی آپ بات لے لیں، اگر ایک امت کے طور پر مسلمانوں کی عملی زندگی کو اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو مسلمان آج ہم اور آپ کو عملی میدان میں بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہی کمی ہے کہ مسلمان دین اسلام پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جو مسلمان اسلام کے کچھ احکامات کو لے لیتے ہیں، کچھ ہیں جو عبادات میں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے، اللہ کے حقوق میں تو آگے رہتے ہیں، اللہ کے حقوق کو بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے تو اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں، معاملات میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق کے تعلق سے وہ ان کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حقوق کا معاملہ آتا ہے، نماز و روزہ زکات، یہ جو جن چیزوں کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے، جب اس کا معاملہ آتا ہے، اس کی باری آتی ہے تو اس میں پیچھے نظر آتے ہیں، کچھ اس میں ہم اور آپ کو آگے تو کچھ اس میں آگے نظر آتے ہیں، لیکن مکمل طور پر دین کے جتنے احکامات ہیں، دین کی جتنی تعلیمات ہیں، ان تمام چیزوں میں مسلمان ہم اور آپ کو 100% عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے ہم اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی خود اپنا جائزہ لے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ہم اور آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ فلاں لوگ نہیں کر رہے ہیں، فلاں قوم کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، فلاں ملک کے لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ایسے ہو رہا ہے، وہاں پر فلاں ہو رہا ہے، وہاں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمان ایسے ہیں۔ کہ ہم نے کبھی خود اپنے اندر جھانک کر دیکھا کہ میں کیسا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں دین کے تمام احکامات پر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کے تمام حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا اگر میں اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں تو کیا میں بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ میں معاملات میں کہاں تک میں اپنا صحیح ہوں؟ یہ چیز ہم میں کہ ہر مسلمان کو غور کرنی چاہیے، اور دین کے جتنے احکامات ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، تمام تعلیمات پر ہم اور آپ عمل کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف اسلام کی چند تعلیمات پر عمل کرنا، نمازوں تک اپنے اسلام کو حدود، اپنے اسلام کو حد بندی کر کے رکھ لینا، یا معاملات کے حد تک اپنے اسلام کو حد بندی کر کے رکھ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں چاہتے۔ اللہ کہہ رہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر تعلیم پر عمل کرو، کسی تعلیم کو، کسی عمل کو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، یہ چیز بھی آ جاتی ہے، اور وہیں پر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے ہم اور آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں سے بھی ہم اور آپ رک جائیں۔ ہم اور آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہم اور آپ کو لوگوں کے اندر ایک ابھی بھی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اوامر پر تو بڑی اچھے طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر زور و شور کے ساتھ عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہے، ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی جتنی باتوں کا اللہ نے حکم دیا، جو کام کرنے کے لیے کہا وہ تمام کام کرتے ہیں، لیکن وہی بات اگر منہیات کی آتی ہے کہ اللہ نے فلاں چیز سے روکا، اللہ نے فلاں گناہ سے روکا ہے، اللہ نے فلاں کام سے روکا ہے، فلاں عمل سے روکا ہے، تو جہاں منہیات کی بات آتی ہے تو منہیات کے اندر ہم اور آپ کو ان کی زندگیوں میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ جہاں مأمورات کی بات ہے، مأمورات میں تو اچھے سے عمل کر رہے ہیں، لیکن منہیات کے اندر کوتاہی نظر آتی ہے۔ وہی ایک طبقہ ہم اور آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ منہیات کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے پابند
ہوتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز سے منع کیا، اس سے رک گئے، اللہ کے نبی نے فلاں عمل سے منع کیا، رک گئے۔ منہیات میں تو بڑے اچھے پابند ہوتے ہیں، لیکن جہاں مأمورات کی بات آتی ہے، اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ طبقے کے اندر، معاشرے کے اندر مختلف قسم کے طبقے ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ کچھ ہوتے ہیں اللہ کے حقوق کے معاملے میں بڑے پابند ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بندوں کے حقوق کے معاملے میں پابند ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مأمورات کے معاملے میں بڑے پابند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں منہیات کے معاملے میں پابند ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح ایک طبقہ فلاں کام کرنے والا بن گیا، ایک طبقہ ان چیزوں پر عمل کرنے والا بن گیا، ایک طبقے نے کسی اور چیز کو لے لیا، کوئی اخلاقیات پر اتنا زور دیتے ہیں کہ عبادات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی سیاست کو اتنا زور دیتے ہیں کہ اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی عبادات کو اتنا زور دیتے ہیں کہ معاملات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کسی ایک میدان میں آگے بڑھ جاؤ، یا تو عبادات میں آگے بڑھ جاؤ، یا تو معاملات میں آگے بڑھ جاؤ، یا اخلاقیات میں آگے بڑھ جاؤ، یا سیاست کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤ، مأمورات میں آگے بڑھ جاؤ، منہیات میں آگے بڑھ جاؤ۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ تمام چیزوں میں تمہیں آگے ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم مسلمان کہلانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے، اللہ کی نصرت آئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ قوت دے، غلبہ دے، تو ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہوگا، اور ہم اور آپ کو اپنے ایمان کی جانچ کرنی ہوگی۔ اپنے ایمان کے تعلق سے ہم اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ میرا ایمان کتنا ہے؟ کیا میرا ایمان تابعین کے ایمان کے جیسا ہے؟ کیا میرا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے؟ کیا میرا ایمان انبیاء کے ایمان جیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس ایمان کا ہم اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، کیا ایسا ایمان ہمارے دلوں میں آج موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمان آج غم کا شکار ہو گیا ہے، آج مسلمان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پریشان حال ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دوبارہ تمہیں غلبہ مل جائے، اللہ کہتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دوبارہ سربلند ہو جاؤ گے، تم ہی غالب رہو گے، حاکم رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبان سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، میں نے فرشتوں پر ایمان لایا، میں رسولوں پر ایمان لایا۔ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ الایمان قول و عمل، علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں فلاں ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، ان تمام باتوں پر میرا ایمان ہے، وہ ایمان انسان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے جنت کا اگر وعدہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کی اگر اللہ نے بات کی ہے، تو اللہ نے اسی شرط پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اسی شرط پر جہنم سے بچنے کا وعدہ کیا ہے کہ جب آدمی ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرے، جب انسان کی زندگی میں صرف ایمان رہے گا، عمل نہیں رہے گا، تو پھر ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالی کے پاس کامیاب نہیں ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جائیں گے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، ہمیں تو جنت کی چابی مل گئی، جائیں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی بھی دروازے میں چابی ڈال دیں گے، کھولیں گے، کھل جائے گی، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں، جب الاسلاف میں سے شاید کہ وہاں ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، انہوں نے جواب کیا، کہا کہ ہر چابی کے کچھ دانت ہوتے ہیں، کوئی بھی چابی آپ دیکھیں اس کے دانت ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ شروط ہیں۔ اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اپنی زبان سے اسلام کا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم اور آپ اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ ان تقاضوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم اور آپ کو دی ہے ان چیزوں پر عمل کریں۔
جب تک عمل نہیں کریں گے ہماری چابی کے کوئی بھی دانت نہیں بنیں گے. اگر عمل نہیں ہوگا صرف چابی لے جا کر دروازوں میں ڈالتے رہیں گے, کوئی دروازہ ہم اور آپ کا کھلنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے. تو اسلام کے اندر اگر ہم اور آپ مکمل داخل ہونا ہے, ایمان اگر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آنا ہے, تو پھر ہم اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر عمل کو بھی لانا ہوگا. صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. قرآن کی تعلیمات ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. آج ہم اور آپ نے قرآن کو تو رکھ لیا, قرآن کو بوسہ دیتے ہیں, قرآن کا احترام کرتے ہیں, قرآن کو ہم اور آپ طاقوں میں سجا کر رکھ لیتے ہیں. قرآن کو ہم نے صرف برکت کی کتاب سمجھ رکھا ہے. قرآن کو صرف ہم نے رمضان میں کھولنے والی کتاب سمجھ رکھا ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن صرف جہیز میں دینے والی کتاب ہے. قرآن صرف برکت حاصل کرنے والی کتاب ہے. قرآن صرف برکت حاصل کرنے والی کتاب نہیں, قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے. قرآن تلاوت والی کتاب ہے. قرآن اس کے اندر غور و تدبر کرنے والی کتاب ہے. قرآن پر عمل کرنے والی کتاب ہے. قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن کی تعلیمات, قرآن کے دروس, قرآن کے اندر جو احکامات ہیں علماء آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ خود بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں اس کے اندر جو تعلیمات اللہ نے دی ہے ان تعلیمات کو ہم اور آپ سیکھ سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن پر عمل کریں. قرآن کے ذریعے سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں. اس دنیا کے اندر عزت اور سربلندی ہم اور آپ کو مل سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے اقوام کو سربلندی اللہ تبارک و تعالی نصیب کرتا ہے, اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جو اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے انہیں سربلندی ملے گی, انہیں عزت ملے گی, انہیں قوت ملے گی, طاقت ملے گی, غلبہ ملے گا. اور جو اس قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں گے, جو اس قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے, اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ذلیل و رسوا کر دے گا, ذلیل و خوار کر دے گا. آج اگر مسلمان پچھڑا ہوا طبقہ بن چکا ہے, آج اگر مسلمان ذلیل ہے, رسوا ہو رہا ہے, مسلمان اگر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, تو اس کی ایک بنیادی وجہ قرآن کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دینا ہے. آج اگر ہم دوبارہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے, دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سے پہلے بھی کر دکھایا ہے. دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شروط پر مکمل طور پر اتریں گے, ان شروط پر مکمل طور پر عمل کریں گے, قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے, اپنے رگوں کے اندر اس قرآن کی تعلیمات کو اگر ہم اور آپ دوبارہ بسائیں گے, تو پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی دے گا. حاضرین, ایک اور بنیادی وجہ, ایک اور بات جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مختلف عذابات آ رہے ہیں, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, اس کی ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَنزِلَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو, لوگوں کو برائی سے روکتے رہو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یعنی جب تک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیتے رہیں گے, امر بالمعروف کا کام کرتے رہیں گے, نیکی کی طرف دعوت دیتے رہیں گے, گناہوں سے روکتے رہیں گے, تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دو اختیارات تمہارے پاس ہے, یا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو, لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو, گناہوں سے روکو, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. آج ہم دیکھیں مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں, مسلمان بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں, میں اپنی جگہ پر نمازی ہوں, میں اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والا ہوں, نبی کی باتوں کو ماننے والا ہوں, یہ میرے لیے کافی ہے. اس امت کا وجود اپنے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. اللہ نے کہا کہ تمہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے, تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دو, لوگوں کو شرک سے روکو. جب تک ہم اس دعوت کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے نہیں رہیں گے,
تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں ایک عظیم بات بتائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایسا ہو جائے گا، تم دعوت کا کام کرنا چھوڑ دو گے، جب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، اس کے بعد ایک اور وعید بھی اللہ کے نبی نے سنائی، کہا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اس کے بعد اگر تم دعائیں کرو بھی تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تم میں کا بہترین آدمی، تم میں کا متقی آدمی، پرہیزگار آدمی اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، لیکن اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے۔ اللہ کا عذاب آیا کیوں؟ مصیبتیں آئیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیا، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی صورت کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی؟ مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا ایک شکل یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر شریر لوگوں کو حاکم بنا دے گا۔ آج ہم اور آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر شریر لوگ، مسلمانوں کے اوپر شریر لوگ حاکم بن رہے ہیں، جو جن کے اندر شر بھرا ہوا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں کے اندر زہر رکھتے ہیں، ایسے لوگ آج ہمارے حکمران بن رہے ہیں، آج ہمارے حاکم بن رہے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں پر مصیبتیں ڈالتے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم اور آپ باہر آئیں تو پھر ہم اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم اور آپ کریں گے، اپنے اندر، اپنے دل کے اندر سچا اور پکا ایمان اگر ہم اور آپ پیدا کریں گے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ عمل کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ جتنی باتوں پر عمل کرنے کا اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا اور جتنی چیزوں سے رکنے کا اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے رہیں اور ان تمام چیزوں سے رکتے رہیں۔ اور خاص کر یہ جو دعوت اللہ کا کام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے، اس کام میں بھی ہم اور آپ آگے بڑھتے رہیں، تبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی مدد ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں آ سکتی ہے۔ یہ ظلم و ستم کے سلسلے ہمارے اور آپ کی زندگیوں سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری بات جو ہم اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور کرنا ہوگا۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، دنیا میں زندگی گزارنے کی محبت، عیش کرنے کا یہ جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اوپر بھوت سوار ہو گیا ہے، اس چیز کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی حدیث کے اندر بیان فرمائی، آپ بھی بارہا یہ حدیث سنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکا آدمی ہے، اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، جس طرح سے وہ اس کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس کھانے کو لینے کے لیے جو لوگ لڑائی کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں پر تمام لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے اس وجہ سے لوگ مسلمان پر ظلم کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت اس وقت سمندر کے جھاگ کی مانند ہوگی۔ جس طرح جیسے ہی سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ موج آتی ہے، موج کے ساتھ بہت سارا جھاگ ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، بس چند سیکنڈوں کے اندر وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اگر کسی دین کے ماننے والے ہیں تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اس مسلمانوں کی اتنی زیادہ کثرت ہے، آج یہ چیز ہم اور آپ اپنے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کثرت ہونے کے باوجود آج ہماری حیثیت سمندر کے جھاگ کی مانند ہو گئے۔ ہم اور آپ، ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس تعداد موجود ہے، ایسا نہیں کہ مسلمان غریب ہے۔ مسلم ممالک کو آپ دیکھ لیں کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے۔ یہاں خود ہندوستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے مالدار ہندوستان کے اندر بھی مسلمان موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان غربت میں ہیں جس کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، کثرت موجود ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی اس وقت بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی، پھر بھی مسئلہ کیا ہوگا؟ کیا وجہ ہوگی کہ لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارا جو خوف
काफिरों के दिल में, तुम्हारे दुश्मनों के दिल में तुम्हारा जो खौफ था वो उनके दिलों से उठा लिया जाएगा और तुम्हारे दिलों में हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी जाएगी और मौत से नफरत तुम्हारे दिलों में डाल दी जाएगी। अगर मुसलमान हर हमेशा, हर पल, हर सेकंड मरने के लिए तैयार हो जाए और दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे तो फिर खुद ब खुद दुश्मनों के दिल में हमारा खौफ पैदा हो जाएगा। हमारा खौफ दुश्मनों के दिल से निकल चुका क्योंकि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई। मौत से जो खौफ हुआ था, मौत के बेखौफी मुसलमानों के दिलों से निकल गई है। मौत का नाम सुनते ही मुसलमान डर जाता है, सहम जाता है, इस एतबार से कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दुनिया के बहुत सारे ऐशो आराम से मैं अपने आप को दूर करने वाला हो जाऊंगा। मुसलमान के अंदर भी आज ये चीज आ गई है कि और दुनिया में मैं जीऊं और मेरी उम्र लंबी हो जाए और मेरे पास माल आ जाए। ये चीज हम और आपको अपने दिलों से निकालनी होगी। जब ये चीज हमारे दिलों से निकल जाएगी तो काफिरों के दिल में, दुश्मनों के दिल में हमारा खौफ पैदा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास माल न होने के बावजूद हम गालिब आएंगे, हमारी तादाद कम होने के बावजूद हम और आप उन पर गालिब आएंगे। तो हाज़रीन, बताने का मतलब यही है, बताने का मकसद ये है, जो पैगाम इस खुतबे के जरिए से आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वो यही कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी मदद करने को तैयार है। बस जरूरत इस बात की है कि जो बातें हम और आपको बताई गई हैं कुरान के अंदर या अहादीस के अंदर, उन बातों पर हम और आप अमल करें, उनको हम और आप अपनी अमली जिंदगी में लाएं। फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों का जो नक्शा आज हम और आप देख रहे हैं ये नक्शा बदल जाएगा। मुसलमानों की तकदीरें बदल जाएंगी, मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। फिर दोबारा मुसलमान मगलूब से गालिब आ जाएंगे, महकूम से दोबारा मुसलमान हाकिम बन जाएंगे। जो मुसलमान आज मजलूम है फिर दोबारा उनके पास कुव्वत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की तमाम तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की एक एक तालीम को अपनी अमली जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का ईमान अपने दिलों के अंदर दाखिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने जो चीज़ें हम और आपको अपनी नुसरत के लिए बताई है उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो भी काम करे कुरान और हदीस की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमा, जिस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा, उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और जब हमारा खातिमा हो तो ईमान पर हमारा खातिमा फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأكبر.